ہر ایک شخص کے لیے یقیناً ایک شخص کافر ہے، بے دین ہے، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے گرفت اور پکڑا، لیکن مومن دو حصوں میں تقسیم ہے۔ اہل ایمان بعض پر ایسے سیلاب یا طوفان یا ایسی آزمائش بن کے امتحان بن کے آتا، یا پھر کسی گناہ کی پکڑ، سزا اور گرفت ہو۔ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا یہ آنے والے مصائب اور تکالیف یا اس وقت کیونکہ ہمارا ملک سیلاب کی صورتحال سے دوچار ہے، تو اس کو نہ ہی قطعی طور پر آزمائش کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی قطعی طور پر اس کو عذاب اور پکڑ کہا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ غیب کا ہے اور اللہ کے علم۔ ہم نے خود یہ فیصلہ اس وقت کرنا ہے کہ ہماری جو عملی صورتحال ہے وہ کس مقام پہ ہے۔ کیا ہم آزمائش کی صورت میں ہیں، یا ہمارے اعمال اس قدر مبارک اور اچھے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں امتحان لیا گیا، آزمائش ہم پہ دی گئی، کچھ کو مصائب میں ڈال کر اور کچھ کو بچا کے، دونوں کے لیے آزمائش کہ یہ کیا کرتے ہیں اور دوسرے کیا کرتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے یہ پکڑ ہے، گرفت ہے۔ یہ ہم نے اپنے گریبان میں خود جھانک کے دیکھنا ہے، بالخصوص ان لوگوں کو جن پر یہ سیلاب یا یہ دکھ، یہ مصائب آئے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے کہ اے ایمان والو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم آپ کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے، کہ آپ پر دشمن کا رعب اور خوف طاری کر سکتے، یہ بھی ایک آزمائش کی صورت ہے۔ والجوع، یا آپ پر بھوک، مہنگائی، تنگ دستی، فقر، غربت، یہ آپ پر مسلط کر دے۔ یہ دوسری صورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال، مال کی کمی، اسی سے مراد مہنگائی ہے۔ مال کی کمی، فصل کی کمی، پیداوار کی کمی، بحران، یہ ہم بھیج کے تمہیں آزمائیں۔ والانفس، تمہیں جان کے ذریعے آزمایا جا سکتا کہ تمہاری اولاد کو، تمہارے باپ کو، ماں کو، اولاد کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، کسی بھی پیارے کو موت دے کے تمہیں دکھ اور مصیبت، پریشانی میں لا کے ہم آزمائے۔ وقت امرات، اور یہ آخری صورت یہ ہے کہ ہم پھلوں کی کمی کر دیں، باغات کا نقصان کر دیں، بنی بنائی فصلیں اجاڑ دیں۔ اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، خشک سالی ہو یا سیلاب کی صورت ہو۔ آگے فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری مبارک ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر، ان مصائب پر صبر کرے۔ نماز کے بعد، روزے کے بعد، اعمال صالحہ کے بعد، عقیدہ درست ہو جانے کے بعد، پوری طرح اپنے علم کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کر لینے کے بعد، اگر آپ پر دکھ اور مصائب یا ایسی کوئی بھی صورت آتی ہے تو سمجھے کہ آپ آزمائش میں۔ لیکن اگر شخص نماز نہ پڑھتا ہو، کلمہ پڑھ کے اپنے عہد کو توڑتا ہو، کیا آپ کے علم میں ہے کہ جب بندہ کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے اس کے بعد اس کا نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج کا اللہ سے معاہدہ ہو جاتا، اور معاہدے کے درمیان
اللہ اور بندے کے درمیان معاہدہ ایک جملے سے ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ عبادت تیری ہوگی اور طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ یہ وعدہ کر کے اسلام میں داخل ہو، جو ہی بندہ نماز چھوڑتا ہے یا احکام یا فرائض کو چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، تو وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہا ہے، بدعہدی کی ہے ایسے شخص نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا ہے، اس بیعت کو توڑ دیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے بذریعہ ہے کلمہ۔ عام بندے کے ساتھ ہم جب کلمہ پڑھ کے حلف اٹھا کے قسم اٹھا کے وعدہ کرتے تو بندہ کیا کہتا ہے، یار میں نے کلمہ پڑھ کے یہ وعدہ کیا تھا، میں نے یہ قسم اٹھا کے وعدہ کیا تھا۔ تو یہ جب مسلمان بندہ ہوتا ہے تو اللہ سے وعدہ کلمہ پڑھ کے آپ کر رہے، جب آپ اس کو توڑتے ہیں نماز کو چھوڑ کر یا دیگر فرائض کو چھوڑ کر، تو اللہ تعالیٰ وعدہ توڑنے والے کی پھر گرفت کرتا ہے، پکڑ کرتا ہے، سزا دیتا ہے۔ اب فیصلہ کیا کرنا ہے کہ ہم اس وقت مجموعی طور پر ہماری قوم کس مقام پہ کھڑی، کیا ہم آزمائش کی صورت میں یا عذاب کی حالت اور کیفیت؟ تو ہمارا رجحان دلائل سے، امر واقع سے یہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ناراضگی میں، ہم اس کی پکڑ میں، ہم اس کی گرفت میں۔ کیوں؟ جن خاص کر علاقوں میں سیلاب کی کیفیت، ان علاقوں میں جا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان میں اکثریت لوگوں کی ایسے ہے جنہیں کلمہ اسلام پڑھنا بھی نہیں آتا۔ یہ حالت، یہ کیفیت، اللہ کی معرفت، رسول اللہ کی معرفت، دین کی معرفت تو دور کی بات، کلمہ اسلام اکثریت، غالب اکثریت ایسی ہے جو کلمہ اسلام کو کہتے ہیں مسلمان، لیکن کلمہ اسلام کو نہیں جانتے، کلمہ اسلام کے تلفظ کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ اندازہ کریں بھلا یہ کیسے مسلمان، کیا کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ آزمائش ہے؟ یہ تو اللہ کی گرفت محسوس ہوتی، اللہ کی پکڑ محسوس ہوتی۔ تو ہمیں ان حالات میں ذرا آپ غور کریں، کتاب و سنت کی روشنی میں قرآن پاک نے کیا کہا؟ فرمایا وما اصابکم من مصیبۃ، اے ایماندارو جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، یہ تمہارے اپنی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بڑے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک، اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو یقین جانی رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اگر ہم اس جملے کو سمجھ لیں تو پھر حیران ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، ہم ہی اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ قرآن پاک وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے لوگو جو تم پہ مصیبتیں آتی ہے نا، تکلیفیں آتی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم گناہ کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، تو یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ تم پر مصیبتیں نازل ہوتی ہے۔ اور آگے رب کہتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا میری رحمت یہ ہے کہ میں تمہیں ہر گناہ پہ نہیں پکڑتا، بہت ساروں کو چھوڑ دیتا ہوں، بہت ساروں کو درگزر کر دیتا ہوں۔ تم گناہ کرتے رہتے ہو، میں معاف کرتا رہتا ہوں، تم گناہ کرتے رہتے ہو، میں درگزر کرتا رہتا ہوں، لیکن کبھی ایسی نافرمانی کرتے ہو کہ میں اللہ اس گناہ پہ تمہیں پکڑ لیتا ہوں، بہت سارے گناہوں کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، درگزر کر دیتا ہوں، اس پر پکڑتا ہی نہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اس کی رحمت دیکھ کہ بہت ساروں کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، پوچھتا ہی نہیں، معافی کے اعلان اور بشارتیں دے دیتا ہوں، نوافل کے ذریعے معاف کر دیتا ہوں، صدقات کے ذریعے معاف کر دیتا ہوں، خیرات کے ذریعے معاف کر دیتا ہوں، اچھے جملوں کے بدلے معاف کر دیتا ہوں، کسی مصیبت تکلیف زدہ بندے پر ساتھ معاونت پر میں معاف کر دیا کرتا ہوں، بہت سارے کو تو ویسے ہی میں چھوڑ در گزر کر دیتا ہوں، لیکن پھر بھی جو تم پر مصیبت آتی ہے، جو دکھ آتا ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی